اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عورت کے پاس آئے۔ اس کے سامنے گٹھلیاں یا کنکڑیاں پڑی ہوئی تھیں جس کے ساتھ وہ شمار کر کے اللہ کی تسبیح کر رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھے ایسے کلمات نہ بتلاؤں جو تیرے لیے اس سے زیادہ آسان یا افضل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ پڑھا کر، میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جو اس میں آسمان میں پیدا کی، اور اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جو اس نے زمین میں پیدا کی، اور اللہ کے لیے پاکیزگی ہے اس مخلوق کی تعداد کے برابر جو آسمان و زمین کے بیچ میں ہے، اور اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو وہ آئندہ پیدا کریں گے، اور اللہ اکبر بھی اس کے جیسا، الحمدللہ بھی اس کے جیسا، لا الہ الا اللہ بھی اس کے جیسا، اور لا حول ولا قوت بھی اس کے جیسا پڑھنا ہے۔ ترمذی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: شیخ البانی نے اس روایت کو اگرچہ ضعیفہ میں ضعیف کہا ہے، لیکن ریاض الصالحین کی تعلیقات میں ان کی سند میں جہالت کرنے کے باوجود امام ترمذی کی سراہنا کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اس طرح ابن حبان نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے، لیکن شیخ البانی نے اس کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اصل حدیث گٹھلیاں اور کنکریاں کے ذکر کے بنا ہے، اور وہ صحیح ہے، جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی خبر نہ دوں؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کا ایک خزانہ یعنی وہاں کی ایک بڑی قیمتی اور نفیس ذخیرہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کی فضیلت کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں انسان اپنی بے بسی اور لاچارگی کا اظہار اور ہر طرح کی قوت اور اختیار کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات کو ماننے کا اعلان کرتا ہے، اور یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی کلمے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، وہ کسی برائی سے بچ سکتا یا کسی نیکی کی توفیق سے مالا مال ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مرضی سے ہی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔